السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب آپ کے لیے ایک اور عید سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ چھوٹی سی کہانی ہے، جلدی ختم ہو جائے گی اور اس کی مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہے۔ تو کہانی کا نام ہے عید ہو جائے، مصنفہ ہے رضوانہ ارشاد الحق۔ بلا کی گرمی بھرا دن اپنے اختتام کی طرف گامزن تھا۔ دھوپ آم کے درخت کی گھنیری شاخوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حبس کا وہ عالم تھا کہ درخت کے پتے تک ہلنے سے انکاری تھے، اور بجلی صاحبہ کے تو کیا ہی کہنے، کسی کرپٹ سیاستدان کی نخریلی بیگم کی طرح ہمہ وقت گھر سے غائب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی شارٹ سرکٹ تو کبھی فیز غائب، جب ہی تو اس کے نخروں کا عادی ہونے کے باوجود جاذب ہمہ وقت دہائی دیتا پایا جاتا تھا، جھلک دکھلا جا، جھلک دکھلا جا، ایک بار آجا 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 آجا، کم بخت روزہ دار ہے کچھ تو شرم کر لے۔ جس چٹائی کے پنکھے سے چاچی خود کو ہوا جھل رہی ہوتی وہی پنکھا اسے کھینچ مارتی۔ جب صحن پر ڈالی ٹین کی چھت کے نیچے دری پر لیٹا گرمی کی مار سہتا گنگناتا جاذب پنکھے کی مار کھا کر بلبلا اٹھتا، میں کون سا گناہ کما رہا ہوں، لائٹ کے آ جانے کی دعائیں ہی تو مانگ رہا ہوں۔ ہرگز نہیں چاچی، یہ دراصل لائٹ کے بہانے اپنے محبوب گلوکار حمیش کو یاد کر رہا ہے۔ میں جلے پر نمک چھڑکتی۔ مجھے علم تھا جاذب موٹو کو ہمیش ریشمیہ کی آواز، اس کے گائے ہوئے چھچھورے گانے کس قدر پسند تھے۔ کیوں پسند تھے یہ وجہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو جناب وجہ تھی ہماری پڑوسن منی خالہ کی گوری چٹی موٹی بھینس سبوہی، جو عرف عام میں سبی کہلاتی تھی۔ مجھے تو 100% یقین تھا اس موٹی بھینس نے اپنے کجرارے موٹے موٹے ڈیلوں سے چھت پر آتے جاتے نین مٹکا کر کے ہی جازی کو پھنسایا تھا، ورنہ بقول جازی کے عمر بچپن کی دل بچپن کا کے مصداق اسے بچپن سے ہی اس موٹی سے عشق تھا، اور لڑک پن تک آتے آتے عشق کا بوجھ اتنا بھاری ہو گیا کہ وہ چاچی کے گھٹنے سے چمٹ گیا۔ ماں، پیاری اماں، سبھی تمہاری بھی تو لاڈلی ہے، منی خالہ سے تمہاری دانت کاٹے کی دوستی ہے، اسی دوستی کا پاس رکھ لو، میری محبت رسوا نہ ہو، اس لیے میں اپنی محبت کو منگنی کے ڈبے میں بند کرنا چاہتا ہوں، پلیز اماں، پیاری اماں، مان جاؤ نا۔ چاچی کی منتیں ترلے کر کے اس موٹو جازی نے اس موٹی سبی سے منگنی کروا کر ہی دم لیا۔ چاچی کون سا ظالم سماج تھی، سیدھی سادی معصوم سی چاچی کو دنیا کی ہر لڑکی پیاری بچی لگتی تھی، ظالم سماج تو میں تھی۔ اریبہ سہیل، اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی، لاڈلی اس لیے نہیں کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی ایسے آثار نہیں دکھے جس سے پتہ چلتا ہو میں اپنی اماں کی لاڈلی یا ابا کی دلاری ہوں۔ ابا بلا شبہ میرے لیے ہٹلر نہیں تھے، مگر اماں ضرور مجھ غریب پر ہٹلر کی جانشیں مقرر ہوئی تھیں۔ اریبہ، اماں کی دہاڑ پر سبرینا نے میرا بازو جھنجھوڑا۔ بڑی اماں آواز دے رہی ہیں۔ کیا ہوا، لائٹ آ گئی کیا؟ میں کہانی بنتے بنتے ہڑبڑائی۔ لائٹ نہیں، بڑی اماں کا بلاوا آ گیا ہے، وہ مسکرائی۔ یوں کہو منکر نکیر کا بلاوا آ گیا ہے۔ میں چپل پیروں میں اڑستی نیچے بھاگی۔ یار، زندگی کا منکر نکیر زیادہ خوفناک ہوتا ہے یا مرنے کے بعد ملنے والا؟ جاتے جاتے بھی میں شوشہ چھوڑنے سے باز نہ آئی۔ کہاں تھی تو، ہوش ہے یا نہیں؟ دھوپ ڈھل رہی ہے، افطاری کی تیاری کرنی ہے، یہ نہ ہوا کہ 2 گھڑی ماں کے پاس بیٹھ کر کچھ کام دھام کر لے، چپکی ہوگی اسی ناس پیٹے موبائل فون سے۔ ماں، تم تو اپنی سوتن سے بھی اتنا خار نہ کھاتی جتنا میرے بیچارے موبائل فون سے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے آلو چھیلنے لگی۔ ایک تو روزہ رکھنا مجھے بہت صبر آزما کام لگتا تھا، اس پر گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے مت ماری ہوئی تھی۔ اب بچی کچی مت کے خزانے اس ڈبے پر کڑ کڑ کر خرچ ہو رہے تھے جس میں موٹی سبھی کی محبت بند تھی۔ روزہ افطار کے بعد نماز مغرب اور پھر بچی کچی افطاریوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد فارغ بیٹھی تو خالی دماغ شیطان کا کارخانہ کے مترادف تیزی سے چلنے لگا۔ سوچا عشاء میں کچھ ٹائم ہے، کیوں نہ صدیقہ پھوپھی کی زارا سے بات کر لوں۔ ہائے زارا، کیسی ہو؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ میری ہر کسی سے بات چیت عموماً میسج کے ذریعے ہوتی تھی۔ کیا بتاؤں یار، عید کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ پتہ ہے ساحر میرے لیے پاری سے بہت خوبصورت جوڑا لایا ہے۔ اب ظاہر ہے عیدی آئے گی تو عید کے جوڑے کے ہمراہ ڈھیر سارا اور سامان بھی تو ہوگا، اس پر ساحر سے چوری چھپے عید ملنے کا سرور۔ اف، تمہیں کیا پتہ اریب، منگنی ہو جانے کے بعد عید کے دن کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ پر میں تم سے کیوں یہ سب کہہ رہی ہوں، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ زارا کا طویل میسج موصول ہوا جسے پڑھ کر میرے پتنگے لگ گئے، تب کر میں نے فون ہی آف کر دیا۔ اس سانولی سلونی چوہیا جیسی کزن کو ساحر بھائی جیسا ہینڈسم منگیتر مل گیا۔ یہ مجھے بندر کہہ رہی ہے، مزہ نہ چکھایا تو میرا نام اریبہ نہیں۔ میں نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔
सुबह से बादल छाए हुए थे, बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था। और इतने खूबसूरत मौसम में आम के पेड़ पर झूला न डालूं, ऐसा भी सड़ियल मिजाज ना था मेरा। बस लोगों का मंगनी नामा और मोहब्बत नामा सुन सुनकर दिमाग थोड़ा अपनी जगह से खिसक जाता था, मगर दीगर मामलात में मैं बिल्कुल सेट थी। इसीलिए हल्की हल्की पींगे लेती मैं अपने सेल फ़ोन में आए हुए अजनबी नंबर्स के मैसेजेस पढ़ रही थी। रॉन्ग नंबर्स पे बात करना या अनजान नंबर पर मैसेजेस करना मुझे बिल्कुल पसंद ना था। अरीबा सुहेल भला क्यों किसी की दिलपशुरी का सामान बने? मेरे मज़ार पे आके दिए जलाएगा, वो मेरे बाद मेरी ज़िंदगी में आएगा। मैं मुंतज़िर थी तो उसी एक शख्स की जिसे मेरी ज़िंदगी में आना था। इसीलिए मंदरजा बाला शेर अक्सर आह की सूरत मेरे लबों पर चिपका रहता था। मेरे साथ की तकरीबन सारी संगी सहेलियां और कॉलेज की दोस्तें मंगनी शुदा हो चुकी थीं। बस मैं ही किसी XYZ के नाम का ठप्पा लगाए बगैर बेरंग सी ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या बताऊं, मंगनी से शादी तक का पीरियड कितना रोमांटिक होता है यार। ऐसी लाइफ के लिए तो मैं अपनी शादी को 10 साल तक मुलतवी करने को तैयार हूँ। निदा चौधरी ने आंखें मीच कर कुछ इतने सरूर से कहा था कि बेइख्तियार तब से ही मुझे यानी अरीबा को होका उठा था मंगनी करवाने का। माँ, दुनिया जहान की लड़कियों का रिश्ता आता है और झटपट मंगनी शादी हो जाती है। मैं भी कोई अंधी कानी लंगड़ी लूली तो नहीं हूँ। फिर मेरा कोई रिश्ता क्यों नहीं आता? मुझे भी मंगनी करवानी है अम्मा, बस, मैंने कह दिया। उस रोज़ कॉलेज से आकर मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका था। कॉलेज के दूसरे साल से लेकर इस चौथे साल के आखिर तक मेरी तमाम कॉलेज फेलोज़ ठिकाने लग गई थी। किसी की अरेंज इंगेजमेंट थी तो किसी की लव, और अब फेयरवेल के बाद सब एक दूसरे से जुदा होने वाली थी, अपने अपने किस्सों समेत। पर मेरे पास मेरे मिस्टर राइट का कोई जी को गरमाने वाला किस्सा ना था। यूँ मैंने अफसुर्दगी में अम्मा से शिकवा कर डाला था। तू लंगड़ी और कानी तो नहीं है बेटा, पर उससे भी बड़ी खामी है तुझमें कि तेरे सर का तरबूज खाली है। अम्मा ने खशमगी निगाहों से घूरते हुए कुछ इस किस्म का तंज किया जो मेरे सर पर से गुजर गया था, जिस पर वो मज़ीद सीखपा होने लगी। शाबाश है तुझ पर, लोटा की लोटा हो गई, पर अकल तेरी गिट्टों में ही दबी रह गई। माँ से ऐसी फरमाइश करते शर्म तो ना आ रही होगी तुझे? लो, ऐसा क्या कह दिया मैंने जिस पर शर्म करूं? अपना कॉलेज बैग कंधे से उतार कर परे फेंकते हुए मैं उनके सामने सोफे पर पैर पसार कर लेट गई। अब घर में आपके अलावा है ही कौन? मेरी कोई छोटी बहन, बाजी या भाई तो नहीं जिनसे मैं अपनी दिल की बात कहूँ? करती हूँ मैं तेरे दिल की फ़िक्र बेहया। अम्मा की जूती ने बहुत तिल मिलाकर मेरा इस्तकबाल किया था। बहुत देर तक मैं अपनी पुश्त सहलाती रही, मेरी पुश्त जलती रही थी। अब मैं भी क्या करूं? जो दिल में हो वो ज़ुबान पर लाने से हरगिज़ नहीं रुक सकती थी। अब तो सखियों की, उनके मंगेतर और लवर्स से होने वाली रुमान परवर गुफ्तगू सुनते ही मुझे तैश आ जाता था। काश कोई तो मेरा दुख मिटाने वाला आ जाए। दिल से कराह भरी दुआ निकली। मोबाइल की मैसेज टोन ने मेरे दिल जले ख्यालात का सिलसिला तोड़ा था। मैसेज का डब्बा खोला। तुम्हारे सर पर कोयल बैठी कूक रही है, फरियाद कर रही है। पके हुए आम तोड़कर मिल्क शेक बनाना, इखलाकन जग भरकर सबूही के लिए भी दे आना। बेचारी रोज़े रखकर कमज़ोर हो रही है। मैसेज डब्बू, मेरा मतलब है मंगनी को डब्बा बनाकर अपनी मोटी महबूबा को रुसवाई से बचाने वाले जाजी का था। मोटी के मिल्क शेक में नीला थोथा ना मिला दूं? जहरीली सोच का पुरपेच सफ़र तय करते हुए मैंने उसका दूसरा मैसेज खोला जो अभी अभी आया था। मुझे पता था तुम मेरी प्यारी सी सबूही के लिए मेरी मासूम सी ख्वाहिश पर लाल पीली हो जाओगी, इसलिए बड़ी अम्मा से पहले ही कह दिया था वो एक जग मेरे लिए और एक जग सबूही के लिए ज़रूर भेजेंगी। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अफ्तारी के बाद लड़ने आना। अभी मैं और तुम दोनों रोज़ादार हैं, बाय। इस मैसेज पर मज़ीद पेचोताब खाने लगी थी। उस दुश्मन नंबर 1 से तो मैं अभी निबट लेती हूँ, फिर अल्लाह मियाँ से तौबा कर लूँगी। झूला रोक कर उतरने का कसद किया। लगी रह कमबख्त, इसी मुँह फ़ोन पर आंख लगाए रखना, ये बख्शिश करवाएगा। ये नहीं होता कि फ़ारिग वक्त में काम आने वाली पढ़ाई कर ले। माँ के एक ज़बरदस्त मौके ने ही मुझे झूले से उतार कर आज खुद 2 फुट दूर लुढ़का दिया। क्या है अम्मा, सगी बेटी ना सही रोज़ादार समझकर ही हाथ हल्का रखा करे। मैं बुरी तरह तिल मिलाई थी। पेट पहले ही खाली था। सहरी में अम्मा ने मेरे सामने भिंडी गोश्त रखा था जो मुझे सख्त नापसंद है। अंडा सहरी में खाना ममनू था तो दही भी रात घर का रास्ता भूल गई थी। मजबूरन थोड़ा सा चाय पराठा जहर मार कर लिया था और रोज़े की नीयत में दिन भर इन्ना लिल्ला ना हो जाने की दुआ भी की थी। जो तेरे करतूत है ना, तो तेरे खाने पीने से फाका करने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। दिन भर फाका करके चंद मिनटों के लिए 5 वक्त जाए नमाज पर खड़े हो जाने से रोज़ा का हक अदा नहीं होता बेटा। बाज आजा। दिन भर तू इस मुँह फ़ोन को ख़जाने की तरह मुट्ठी में दबाए बदरूहों की तरह पूरे घर में भटकती रहती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। उनकी तिल मिलाहट किसी तौर कम ना हो रही थी।
اب اور کیا کروں آپ کے لیے، BA تک پڑھ تو لیا ہے، اب بیاہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جس سے پوری طرح چشم پوشی کر رہی ہیں آپ۔ سچ کہہ رہی ہوں اماں، اس وقت میرا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے جب وہ ڈبی موٹی، میرا مطلب ہے سبھی جازی سے ہونے والی ساری باتیں دوپٹے کا پلو مروڑ کر مجھے سناتی ہے۔ میں کہتی ہوں نا تیری عقل اب تک گھٹنوں میں اٹکی ہے، مگر اب لگتا ہے حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تیری عقل گھٹنوں سے بھی نیچے سرک کر ٹخنوں میں آ گئی ہے، علاج ضروری ہو گیا ہے۔ فی الحال جا کر اپنے پیروں پر ٹھنڈا پانی بہا تاکہ تیرے سر سے گرمی اترے، پھر کچھ کام کاج کرتی ہوں تیرا بھی کچھ۔ اماں کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی جا رہی تھی اور میں سچ مچ صحن میں لگے نل کے نیچے پاؤں رکھے ٹھنڈا پانی بہانے لگی۔ آج ماہ مبارک کا تیسرا عشرہ لگ چکا تھا، ابا اعتکاف کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ چاچی نے اماں سے کہہ دیا آخری 10 روزے وہ چاہتی ہیں میں اور اماں ان کی طرف اوپری پورشن میں گزاریں۔ میرے تو مزے ہی ہو گئے تھے، اماں کے تھانے دارنی والے عتاب سے چاچی بارہا مجھے بچا لیتی تھی۔ دوسرے سبرینا کے ساتھ رات بھر گپے مارنا، سحری تک جاگ کر سحری بنانا، کھانا اور پھر نماز فجر کے بعد جی بھر کر سونا، کتنا خوشگوار تھا یہ سب۔ سال میں 1 سے 2 بار ہی اماں مجھے سبرینا کے ساتھ سونے کی اجازت دیتی تھی۔ سبرینا سمجھا لے اپنے بھائی کو ورنہ یہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ لائٹ جانے کے بعد صحن میں چارپائی پر بیٹھے میں اور سبرینا باتیں کر رہے تھے کہ میں نے جازی کی چوری پکڑ لی۔ وہ ہینڈ فری کان میں ٹھونسے بڑی دھیمی آواز میں یقیناً سبوہی سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ چھت کی منڈیر پر کوہنی رکھ کر باہر جھانکنے کا ڈرامہ کرتے اس کی والہانہ نگاہ بار بار منی خالہ کی چھت کی منڈیر تک جا رہی تھی۔ ہاں بھئی میرے ڈبے، ہو گئی اس موٹی سے باتیں، کر لیا دیدار۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر میں نے پہلے اس کے کانوں سے تار کھینچا، پھر اس کی کھینچائی کی۔ ہم دونوں میں 2 سال کا فرق تھا، مگر اس کی بڑائی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں ہمہ وقت اس سے الجھنے کو تیار رہتی تھی، جیسے اس وقت کیا تھا۔ دیکھ حریبہ میری سبوہی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا ورنہ۔ وہ فربئی مائل گداز بدن والی سبوہی کو موٹی کہنے پر ہمیشہ کی طرح چڑ گیا۔ نہ مجھے بتاؤ، تمہیں اس سارے زمانے میں یہی کمرے کے برابر کمر والی موٹی بھینس ملی تھی جسے پلو مروڑ کر اترانے کے سوا کوئی کام آتا ہی نہیں، اور یہ تم اتنی چیپ قسم کی باتیں اس سے کیسے کر لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، جب تمہاری منگنی ہو جائے گی نا تب پوچھوں گا۔ جازب نے ایک دم میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے بچہ جی، سلواؤ عبایا، 1 کے بجائے 3 سلوانا، وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہی تو بات باعث خوشی ہے مجھے، وہ آنکھ کتنی محبت سے دیکھتی ہے مجھے۔ اللہ نہ کرے جو میں تمہیں محبت سے دیکھوں، میں دل ملائی۔ یا اللہ اس چڑیل کو بھی کسی طرح منگنی شدہ کر دے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا گو ہوا تاکہ میں بھی اس سے گن گن کر اپنی سبوہی کی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ میں اس کی پہلے جملے والی دعا پر آمین کہتی ہاتھ جھاڑ کر واپس پلٹ آئی تھی۔ یہ عبایا کا کیا قصہ ہے؟ سبرینا بے چینی سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سبوہی کی بات بتا دی۔ سبوہی میری اچھی پڑوسن اور دوست تھی، مگر جب سے اس نے میرے ہی کزن جازب نصیر سے اپنے عشق کی راز و نیاز والی باتیں مجھے بتانا شروع کی اور پھر میرے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود جازی نے اس سے منگنی کروا کر ہی دم لیا، تب سے مجھے ان دونوں سے دشمنی ہو چلی تھی۔ مگر مصیبت تو یہ تھی کہ وہ موٹی سبھی مجھے اپنی پکی سہیلی سمجھ کر بہت شرماتے، لجاتے اور اتراتے ہوئے اپنے اور جازی کے درمیان ہونے والی بے حد نجی باتیں بھی جب تک مجھے بتا نہ لیتی اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے تھے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، جازی کے کہنے پر میں اور سبرینا چاچی کی تیار کی ہوئی عیدی کا سامان چاند رات سے پہلے ہی اسے دے کر آئے تھے۔ مانو تب سے تو وہ مزید ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ 27ویں شب کی نفلی عبادات کے بعد سحری کر کے سوئی تھی میں۔ ارادہ تو تھا کئی گھنٹے سونے کا، مگر اماں نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 9:30 بجے تھے۔ اماں کچھ دیر تو اور سونے دیں، اٹھتی ہے یا لگاؤں ایک جھانپڑ؟ اٹھ کر منہ دھو، بال بنا اور ذرا تمیز سے اپنی چاچی کے کمرے میں آ جانا، وہاں مدیحہ آئی ہوئی ہے۔ اماں کے لہجے کی گراہٹ نے میری نیند تو اڑا ہی دی تھی۔ سبرینا کا بستر دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ کیوں مدیحہ آنٹی نے مجھے اپنے بانسری جیسے بیٹوں میں سے کسی کے لیے دیکھا ہے کیا؟ اگر ایسی بات ہے تو میری طرف سے انکار ہے۔ 4 سال پہلے دیکھا تھا، مگر ان کی شکل سے ہی لگتا تھا ان میں عقل کا فقدان ہے۔ رومانس کرنا کیا خاک جانتے ہوں گے؟ حسب عادت میری زبان بلا سوچے سمجھے فراٹے بھر کر چپ ہوئی تو اماں کی طرف نظر ٹھہری۔ اف کیسی غسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے عتاب سے بچنے کو میں چادر پھینک کر جھپاک سے باتھ روم میں گھس گئی۔ میری شکل تو خیر اللہ نے اچھی دی تھی، البتہ عقل کی طرف سے اماں تھوڑی فکر مند رہتی تھی، جبکہ میں مکمل طور پر پر اعتماد تھی۔ میں نے الماری سے سادہ سالان کا جوڑا نکالا جو سبرینا نے شاید ایک بار بھی نہ پہنا تھا۔ اب اس جوڑے کی مجھ پر ہی رونمائی ہوئی تھی۔ میری بلا سے سبرینا خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی، میری بدتمیزی کا چرچا عام ہو جاتا، اور پھر مدیحہ آنٹی اپنے لبوترے بانس جیسے کسی ایک بیٹے کے لیے سبرینا کا ہاتھ مانگ لیتی۔
میرے لیے تو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو شکل سے بھی بےحد رومانٹک لگتا ہو، جیسا کہ عمران ہاشمی۔ نہیں، اب ایسا بھی رومانٹک نہیں۔ عمران ہاشمی کی فلمیں دیکھتے ہوئے تو زیادہ تر نگاہیں مارے شرم کے اسکرین کی بجائے زمین پر سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میں مست قدموں سے چاچی کے کمرے میں چلی آئی۔ ارے یہ اتنا سارا سامان! میرا مطلب ہے یہ تو عیدی کا بڑا روایتی سا سامان ہے، مگر کس کے لیے؟ مدیحہ آنٹی کو سلام کر کے مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے کے ساتھ بڑے سے نفیس سے ڈبہ پیکنگ میں جوڑا، چپل، چوڑیاں، مہندی، جولری، ہر ایک چیز اپنی چھپ دکھلا رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھتے میں نے خوشی خوشی پوچھا تھا، یہ سب تمہارے لیے ہے؟ مدیحہ آنٹی نے بےحد پیار بھرے لہجے میں جواب دیا تو میری بانچھیں چر گئیں۔ بالکل اریب، مدیحہ آنٹی تمہارے لیے عیدی لائی ہیں۔ صبرینہ کے لہجے میں بھی خوشی ہلکورے لے رہی تھی۔ اس کی خوشی میں وہ اپنے سوٹ کا غم بھی بھول بیٹھی تھی۔ مگر مدیحہ آنٹی، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے۔ کندھے اچکاتے ادھر میرا منہ کھلا ادھر اماں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور مدیحہ آنٹی کے برابر میں لا کر صوفے پر پٹک دیا۔ ساتھ میں ایک دردناک چٹکی بھی بھری تھی جو شاید خاموش رہنے کا اشارہ تھا، مگر وہ اریبہ سہیل ہی کیا جو موقع محل کے لحاظ سے زبان کھولے۔ میں نے اپنی معصومیت عرف بے وقوفی کا ریکارڈ قائم رکھا۔ مدیحہ آنٹی، اماں نے یقیناً میری افلاطونی طبیعت کے باعث بالا ہی بالا میرا رشتہ طے کر دیا ہے، جبھی تو آپ میرے لیے عیدی لائی ہیں۔ سب کچھ بہت خوبصورت اور ایکسپینسو ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن اگر مجھے آپ کا بیٹا پسند نہ آئے تو پلیز آپ ہی مجھے بتائیں نا، وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ ڈل اینڈ بورنگ یا پھر رومان؟ آگے فل سٹاپ لگا دینا چاہیے۔ اس روز مجھے خود بخود احساس ہوا تھا اماں کا بی پی یکدم لو ہوا تھا، وہ گرنے کے قریب تھی۔ بھلا ہوا مدیحہ آنٹی کا جن کی تسلی بھری بات نے اماں کو سنبھالا دیا۔ میں شاہ زیب کو یہیں بلوا لیتی ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا اسے یہاں آئے ہوئے، سبھی اس سے مل لیں گے، کیوں رابعہ؟ بہت سریلا لہجہ تھا مدیحہ آنٹی کا، جیسے انہوں نے میری بات کا قطعاً برا نہ مانا ہو۔ ان کی اجازت لینے پر اماں کا سر اسبات میں ہلا اور میں ان کے عتاب سے بچنے کو پھر سارا دن ان سے دور دور رہی۔ کمبخت، تیری تو زبان کے آگے خندق ہے، کبھی تو اپنے متھے کا بھی صحیح استعمال کر لیا کر۔ ضروری ہے جو دل میں ہے وہ پھٹے بانس کی طرح ہر کسی کے سامنے بکتے۔ یہ اگر مدیحہ نے بچپن میں تجھے نہ مانگا ہوتا شاہ زیب کے لیے تو آج میں تیرے لیے سر پکڑ کر رو رہی ہوتی۔ اف، میں سارا دن اماں سے بچ بچا کر جو ہی صبرینہ کے ساتھ اس کے بستر پر لیٹی، اماں کا زبردست دھموکہ میری پیٹھ سلگا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ان کی زبانی کیسٹ پلے ہوئی تو میں زخم زخم ہکا بکا سر جھکائے سنتی رہی۔ اماں اگر مجھ پر حملہ کرنا ہی تھا تو دبے پاؤں کیوں آئیں؟ ان کے چپ ہوتے ہی میں اپنی پیٹھ سے ہلاتے دہائی دینے لگی۔ ہاں، پورا لشکر لے کر بھونپو بجاتے ہوئے آتی کہ میری لاڈلی مہارانی نے اپنی ہونے والی ساس کے سامنے کیسی بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ چلو اسے شاباش دے آؤں۔ ان کے اندازے گفتگو پر صبرینہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو میں نے اسے گھورا۔ ایک انڈا دیا میرے مولا، وہ بھی چٹکھا ہوا۔ ایک انڈا، وہ بھی گندا درست محاورہ ہے بڑی اماں۔ اماں کے شکوہ پر جازی نے سر اندر کر کے جھٹ یاد دلا دیا تھا۔ یقیناً وہ دروازے کی اوٹ میں ہو کر میری درگت بندے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ اور چلو میری پیاری سبوہی سے۔ اماں کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ میں نے خون کے گھونٹ پیتے صبرینہ کے ساتھ بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے صبرینہ کو اشارہ کیا۔ چاچی، وہ کیا ہے کہ میں سوچ رہی تھی شاہ زیب بھائی کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، کم از کم ان سے بات تو کر سکتی ہوں، تو پلیز۔ صبرینہ آگے بڑھ کر اس کے کاندھے دبانے لگی۔ تم ابھی کسی طرح مدیحہ آنٹی سے شاہ زیب بھائی کا سیل نمبر لا دو پلیز۔ وہ گھٹنے کے بل اس کی پشت پر بیٹھی اس کے شانے دباتی منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ یہ اس چالاک لومڑی کی فرمائش ہوگی۔ ہرگز نہیں، میں مدیحہ آنٹی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس وقت تو وہ سو بھی چکی ہوں گی، لیکن ضروری بات تو یہ ہے کہ میں اس جلد ککڑی کے کام آؤں کیوں؟ یہ کون سا میرا خیال کرتی ہے؟ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی، جس پر میں میدان میں اتری۔ دیکھو جازی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدیحہ آنٹی ابھی جاگ رہی ہیں، یعنی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ دوسری بات، اب میں کبھی بھی تمہاری موٹی منگیتر سبھی کے خلاف کچھ نہیں بولوں گی اور نہ تمہاری برائی کروں گی، پرامس۔ میں نے جھٹ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اپنے اور صبرینہ کے لیے ابائے کی فرمائش بھی نہیں کرو گی؟ اس خبیث نے فوراً مطلب کی ساری باتیں منوانے کی ٹھان لی۔ اس کے علاوہ چاند رات کو مجھے سبوہی سے ملوانے کے لیے کوئی راستہ نکالو گی؟ ڈن۔ میں اپنا کام نکلوانے کو فوراً اس کی ساری باتیں مانتی چلی گئی۔ نتیجتاً اگلے آدھے گھنٹے میں شاہ زیب کا نمبر میرے سیل فون میں آ چکا تھا۔ میسج باکس کھول کر میں نے ایک خوشی سے نعرہ لگایا تھا۔ مدیحہ آنٹی اماں کی چچا زاد بہن تھیں۔ بقول چاچی کے میرے بچپن میں ہی انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شاہ زیب کے لیے مجھے اماں سے مانگ لیا تھا۔ جب تک وہ کراچی میں رہیں اکثر و بیشتر اماں سے ملنے آیا کرتی تھی،
जहाँ तक मुझे याद है उनके 2 ही बेटे थे, गोरे चिट्टे सूखे लंबे बांस जैसे। उनमें से एक जो अपनी अम्मा के हमरा आया करता था मुझसे बहुत मार खाता था। हाथ से नहीं जनाब, दरख्त पर लगे आम या कैरियों से, क्योंकि अम्मा उन दोनों माँ बेटे के जाने के बाद मेरी खूब तवाज़ो करती थी चप्पलों और ज़ुबान से कि मैंने शरबत क्यों गिराया था, उनके लिए रखे रिफ़्रेशमेंट को खुद फटाफट चट क्यों कर गई, फालतू बातें क्यों की, तमीज़ से क्यों ना बैठी रही। ऐसे बहुत से एतराज़ात अम्मा की याददाश्त में फ़िट रहते थे। सो मैं लंबू बांस के अलविदाई कलमात सुनते ही जो वो अम्मा से कह रहा होता था सुनकर सरहद से दरख्त पर चढ़कर शाखों में जा छुपती, और उस लंबू के गेट तक पहुँचते पहुँचते एक तो कैरियाँ तो उसका मिजाज पूछ ही लेती थी। फिर बाद में पीछे पीछे मदीहा आंटी अम्मा की हमराही में निकलती तो वो बेचारा अपनी दुर्गत पर आह किए बिना झट बाइक स्टार्ट करने लगता। मदीहा आंटी के 2 लंबू में से जाने किसने मुझसे ज़्यादा मार खाई है, उनकी शक्लों पर तो मैंने कभी गौर भी नहीं किया था। 4 साल पहले तक ये सिलसिला चला, फिर वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मदीहा आंटी के शौहर ने अपनी पोस्टिंग करवा ली थी। जाजी ने बताया था उनके दोनों सबूत इस्लामाबाद की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाकर वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे। अब अल्लाह जाने क्या बना उनका। मुझे तो बस अपनी मंगनी और एक अदद मंगेतर की ही ख्वाहिश थी। यार सबरीना, कहाँ से आगाज़ करूँ? मोबाइल हाथ में पकड़े शशो पंज में घिरी मैंने सबरीना से पूछा। जिस दिन तुम पैदा हुई उस वक्त से, और जब तुम्हारा नाम अरीबा क़यामत रखा गया तब से शुरुआत कर दो। बेवकूफ़ ना हो तो। सबरीना बुरी तरह चिड़ी। यार वो अगर वाकई मेरा मंगेतर बन गया है तो मुझे उससे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मेरा इमेज ख़राब हो। अम्मा की दुआएं रंग ला रही थी, शायद मुझे थोड़ी थोड़ी अकल आ रही थी। तो फिर ऐसा करो, इस फ़ोन को अलमारी में बंद करके रख दो। चांद रात को जब शाहजेब भाई आएंगे तब उनसे रूबरू गुफ्तगू करके ही इमेज बना लेना, ओके? सबरीना ने मुझे चिढ़ाया और करवट बदल कर लेट गई। हाँ, मगर मुझे नींद कहाँ आनी थी। वो जालिम अनदेखा मंगेतर मेरे हवासों पर सवार था। अल्लाह अल्लाह करके मुझे भी नींद आ ही गई। अगले दिन 28वां रोज़ा था। सहरी के बाद से ही अम्मा और चाची ने मुझे और सबरीना को ईद की रह जाने वाली तैयारी के सिलसिले में सफाई सुथराई और दीगर कामों में लगा दिया। उसी दिन जाजी सबके कपड़े टेलर के हाथ से ले आया था। अब 29वें रोज़े की शाम तक कपड़े प्रेस करके अलमारी में तैयार रखने थे, क्योंकि अम्मा का फरमान था कि चांद रात को चूँकि शाहजेब और जहाँजेब भी आ चुके होंगे तो मेहमानों की मौजूदगी में कोई फालतू काम या शॉपिंग वगैरह का बखेड़ा ना फैलाया जाए। और मैं तो बाज़ारों में फिरने के मामले में अव्वल नंबर की काहिल थी। मेरा कमरा तो मदीहा फुप्पो के लिए पहले ही तैयार करके उन्हें दे दिया गया था। अब बारी थी जाजी के कमरे की, जिसमें दोनों लंबुओं को रहना था, और जाजी बेचारा शायद चचा मियाँ के कमरे में उनके साथ बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार की सूरत रहता सोता। मुझे तो जाजी की हालत सोचकर अभी से मज़ा आ रहा था। रात को थक हार कर बिस्तर पर लेटी तो जहन शाहजेब के गिद्ध ही चकरा रहा था। क्या करूं, उसे एक मैसेज करके देख लेती हूँ, रिप्लाई आता है या नहीं। मगर फिर खुद ही अपना फ़ैसला बदल डाला। क्या पता किस मिजाज का बंदा हो, लेकर अम्मा से शिकायत लगाते हुए मेरा लिखा मैसेज दिखा दे तो अम्मा तो मेरी ईद गारत कर देंगी। वैसे ईदी तो शानदार सी आई है। मुझे दिन में सबूही का तबसरा याद आ रहा था। ये तेरा मंगेतर मेरे जाजी से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। ईदी शानदार है तो मंगेतर भी उससे ज़्यादा शानदार होगा। मैंने जलकर जवाब देने से बाज ना आई। ओहो, इतना यकीन? वैसे राबी खाला, आपने अरीब से इसके बचपन का मंगेतर छुपाकर अच्छा नहीं किया। बेचारी खुद तरसी का शिकार हो रही थी। उसका धीरे से कहा गया आखिरी जुमला मुझे सुलगा गया था। जी चाहा उसके मुंडेर से झांकते बूथे पर एक करारा सा हाथ लगाऊं, पर ध्यान अम्मा के जवाब पर चला गया। हाँ हाँ, सालों पहले इसे इसका रिश्ता तय होने का बता देती ना बेटा, तो अब जो अकल इसकी टखनों में अटकी है, तब ये जानने के बाद तो ये टखने ऊपर और सर नीचे किए घूमती। अब महीना भर में इसके हाथ पीले करके जान छुड़ाऊंगी इसकी बेअकली और बदहवासी से। सास की ज़ुबान से चार चोट खाएगी तभी अकल इस खाली तरबूज में आ समाएगी। अम्मा भी जी भर के जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। खैर, मैं मैसेज करने का सोच रही थी। आहा, कुछ याद आने पर मैं उछलकर उठ बैठी। फटाफट अपना फ़ोन तकिए के नीचे से निकाला और मैसेज लिखने लगी। साहिर भाई, ज़ारा को खसरा की ख़तरनाक बीमारी लगी हुई है इन दिनों। यकीनन बेचारी ने आपसे ये बात छुपाई होगी, लेकिन मैं ठहरी आपकी पक्की हमदर्द, इसलिए आपको ये मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ। प्लीज़ अभी 3 से 5 रोज़ तक तो ज़ारा के करीब भी फटकने की कोशिश ना कीजिएगा। खसरा का वायरस बहुत तेज़ी से लगता है। उम्मीद है आप अपने खूबसूरत चेहरे को चीचक के बदनुमा दाग से सजाना गवारा नहीं करेंगे। मैंने आपको ज़ारा का हाल बता दिया है, इसका जिक्र ज़ारा से मत कीजिएगा प्लीज़। आपकी हमदर्द, ज़ारा की कज़न अरीबा। मैसेज सेंड करके मैं बहुत मसरूर होने लगी। अब मिलो चोरी छुपे ईद। तुम्हारी ईद की दाल पर खसरा का ऐसा तड़का लगाया है ज़ारा मैडम कि अब शादी के बाद ही तुम साहिर भाई से मिल पाओगी।
मैं बदला लेने पर खुश थी। फिर एक और मैसेज टाइप करने लगी। एक मासूम सी ख्वाहिश है, अगर याद ना हो, तेरी सोचों के जजीरे में उतरना चाहती हूँ। आओ चांद रात को मेरे घर में उजाले लेकर अपने घर की लाइट पर भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। शायर से माजरत के साथ शेर में थोड़ा रद्दबदल करके मैंने उस शेर को शाहजेब के नंबर पर भेज दिया। अगले 2 मिनट में ही जवाबी मैसेज की टोन बजी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। जल्दी जल्दी मैसेज का डब्बा खोला। एक शेर ही दर्ज था। शकीब, अपने तारुफ के लिए बस इतना काफ़ी है। हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम बरसाए हैं। मेरी फटी हुई निगाहें लफ्ज़ आम पर जमी रह गईं। चलो जी, गल ही मुक गई। ये तो वही लंबू निकला जिसने मेरे हाथों आम से खूब मार खाई। सबरीना या किसी को भी रात वाले मैसेज का बताना अपनी बेइज्जती करवाने के मतरादफ था। सो मैं दिन भर मुंह पर टेप लगाए गुमसुम रही। जाने सामने आने पर मार खाने वाले का क्या रद्दअमल होता है। मंगेतर से किया जाने वाला रोमांस तो गया खड्डे में। अब किस तरह खुद को बेइज्जत होने से बचाऊं? मंगेतर अगर बदला लेने पर उतर आया तो? अम्मा, क्या था अगर सालों पहले मुझे बता देती कि शाहजेब मेरा मंगेतर है, तो कम से कम मैं उसे आमों की मार तो ना मारती। मैं मारे अफसोस के अम्मा से ही उलझ पड़ी। मगर हाय रे सच्ची ज़ुबान की नादानी, अम्मा की जिरह पर बचपन का सच बताना ही पड़ा। जवाबन अम्मा का ज़ोर यहाँ क्या सुनाऊं, सब रोज़े अज़ल से आप पर आया है। अम्मा की खिंचाई का सदमा, शाहजेब के आने का सदमा और उसके अपने मंगेतर होने का सदमा। रोज़ा अफ्तार के वक्त कौन कौन से सदमात खदशात मेरे हमरा ना थे। हलक से कोई चीज़ उतर ही ना रही थी। जब ही मदीहा आंटी ने टोक दिया, अरे बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुमने कुछ भी तो नहीं खाया? उनकी फ़िक्र जायज़ थी। आखिर मैं 2 दिन से उनके सामने डट कर खाती थी। वो मैं नमाज के बाद खा लूँगी। मैं फ़ौरन नमाज मगरिब के लिए उठ गई। नमाज के बाद सदके दिल से दुआ की, या अल्लाह इज़्ज़त रखना मेरा मंगेतर आम से मार खाने का ताना मुझे ना मारे, अम्मा की तरह मुझ पर गरजने बरसने वाला ना हो। दुआएं मांग रही थी कि मस्जिद से चांद नज़र आ जाने का ऐलान नशर होने लगा। बाहर सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। किसी को भी बाद नमाज दस्तरखान पर रखी बची हुई अफ्तारी खाने या समेटने की परवाह तक ना थी। अम्मा, अब्बा, चाची और चचा को लेकर नीचे मेरे कमरे में मदीहा आंटी के पास चले गए। अल्लाह जाने उन्हें क्या खुफिया बातें करनी थी। सिवाय सबरीना के किसी ने भी मुझे मुबारकबाद ना दी थी। हत्ता कि मेरा सेल फ़ोन बजा ना उस पर कोई मैसेज टोन बजी जिससे मैं समझती किसी को मेरा ख्याल है। हाय रे बेकदरी! मैं सबरीना के कमरे से निकलकर सहन में आई तो जाजी उचक कर मुन्नी खाला की छत पर झांकने की कोशिश कर रहा था। दोनों घरों की दरमियानी दीवार ज़रा ऊंची थी, जबकि सामने वाली मुंडेर से झुककर बाआसानी मुन्नी खाला की मुंडेर पर खड़ा कोई भी नज़र आ सकता था। मगर मसला ये था कि चांद नज़र आ जाने की वजह से पूरी गली की रौनक और गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। सो वो छत को मिलाने वाली दरमियानी दीवार का सहारा ले रहा था। मैं अंदर से स्टूल लाई और जाजी के पास पटक दिया। मरो इस पर, खड़े होकर उस मोटी भैंस मतलब अपने चांद का दीदार करो। ओह थैंक यू मेरी बहना, सिर्फ रिश्ता लगने से ही काफ़ी सुधर गई हो। वो स्टूल पर चढ़कर दूसरी तरफ झांकते हुए मुसर्रत से गुनगुनाया। बको मत, मुझे बेहद गुस्सा आया। तुमने शाहजेब को मेरा नंबर क्यों दिया? मुझे आम वाला मैसेज आने पर सख्त रंज हो रहा था। यानी उसे पता है मैंने ही उसे मैसेज किया था, क्योंकि उन्होंने मांगा था। क्या? मगर उसने क्यों मांगा था? मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। क्योंकि मैंने उन्हें बताया था तुम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने सेल फ़ोन से करती हो। नज़र आ गया मेरा चांद, मुझे नज़र आ ही गया। दूसरी तरफ देखकर मुझे जवाब देते देते जाजी ने नारा बुलंद किया था। झटपट उसने अपने सेल फ़ोन का बटन दबाया था। ईद के चांद का नज़र आ जाना मुबारक मेरे चांद। खुशी से भरपूर मगर बेहद धीमे लहजे में दी गई जाजी की मुबारकबाद भी मेरे हसास कानों से बच ना पाई। जाजी के बच्चे, उतर जाओ, नीचे उतरो। मैंने स्टूल को हिलाकर उसे उतरने पर मजबूर कर दिया। वो धड़ाम से नीचे कूदा। ओ यार, तुमने वादा किया था जालिम समाज नहीं बनोगी। जाजी फ़ोन बंद करते हुए झंझला के बोला। जब मैं खुश नहीं हूँ तो तुम्हें भी खुश होने का कोई मौका क्यों दूँ? फ़ौरन बताओ तुमने और क्या क्या मेरी बुराइयाँ की हैं शाहजेब से। मेरे तेवर ख़तरनाक हो रहे थे। अगर शाहजेब ने मुझसे मंगने का इरादा बदल दिया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी बुराइयों की लिस्ट इतनी तवील है कि चंद मिनटों में बयान नहीं हो सकती। मुझे लगता है तुम्हें शाहजेब भाई के अब तक ना आने का गम सता रहा है। उसने सीने पर हाथ बांधकर मुझे चिढ़ाया था। तो क्या वो नहीं आ रहे? परेशानी में मैं अपनी बुराइयों की लिस्ट भी पूछना भूल गई। इत्तला तो यही है। उसकी बेनियाजी पर मैं हाथ लटकाए कुछ मायूस सी किचन में चली आई, जहाँ सबरीना सब समेटने में लगी हुई थी। मैं भी उसके साथ बददिली से काम करवाने लगी। फारिग हुई तो फिर से हाथ में खुजली हुई और शाहजेब को बेइख्तियार एक शेर भेज दिया। हिलाल ईद के वास्ते कोई दुआ कर देखें, बुझते हुए दिए को फिर से जला कर देखें,
وہ آئے نہ آئے یہ اس کی رضا ٹھہری۔ جشن عید ہے، آؤ گھر کو سجا کر دیکھیں۔ پورا گھر صاف ستھرا ہو کر جس کے لیے محو انتظار تھا وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ جانے کیوں میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اسی پل میسج ٹون بجی۔ میں نے بڑی بےتابی سے میسج کھولا اور پڑھنے لگی۔ مسکراتی گنگناتی جھومتی آئے گی عید، تیرے دامن میں بہاروں کی مہک لائے گی عید۔ ہم پہ کب موقوف ہے رونق تمہارے بزم کی، چاہے ہم نہ ہوں مگر آئے گی عید۔ کیا مطلب ہوا اس جوابی شعر کا؟ میں بے حد جھنجھلائی۔ مطلب یہی ہوگا کہ شاہ زیب بھائی نے تمہارے ماضی کی دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کچے پکے آموں کی نشانہ بازی سے بچنے کی خاطر تم سے منگنی یا شادی کا ارادہ کینسل کر دیا ہوگا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ صبرینہ کی طویل تشریح پر میں نے جل کر اسے تکیہ کھینچ مارا اور مہندی وغیرہ لگانے کا ارادہ موقوف کرتی اپنے تکیے میں منہ گھسائے سو گئی۔ عید کی صبح تقریباً 7:45 بجے اماں کے دوہتڑوں سے آنکھ کھلی تھی۔ کیا ہے اماں؟ میرا جی نہیں چاہ رہا ابھی اٹھنے کو۔ میں دوبارہ سر سے پیر تک چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی، تبھی میرے نتنوں میں مہندی کی بھینی سی خوشبو آئی تھی۔ عید کا دن ہے، یوں سر جھاڑ منہ پہاڑ ساس کو سلام پیش کرے گی۔ انہوں نے دوبارہ چادر کھینچ کر اتار دی۔ ارے ہاں آج تو عید ہے، عید مبارک میری پیاری اماں۔ ایک جوش سے اٹھ کر میں ان کے گلے لگی۔ اچھا بس بس، یہ جوڑا لے اور جا کر نہا لے، سارے مرد حضرات عید کی نماز کے لیے جا چکے ہیں۔ ان کے آنے تک مدیحہ کی لائی ہوئی عیدی کی سب چیزیں پہن کر تیار ہو جانا، کمرے میں ہی رہنا، کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور شمسہ کھانوں کی تیاری دیکھ لیں گے۔ اماں کا لہجہ پہلی مرتبہ تھوڑا نرم ہوا تھا، مگر مجھے کچھ خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ چھوڑے اماں، جب شاہ زیب نے مجھ سے منگنی شادی ہی نہیں کرنی تو اس کی عیدی کا جوڑا پہننے کا کیا فائدہ؟ میں نے جوڑا پرے سرکا دیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور مہندی کا بے حد خوبصورت ڈیزائن دیکھا۔ ماں یہ مہندی میرے ہاتھوں میں کس نے لگائی ہے؟ سبو ہی آئی تھی لگانے، تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، صبرینہ نے ہی تیرے ہاتھ سیدھے رکھے، بڑی رسا کشی کی ہے اس نے۔ اماں یقیناً رات کا منظر سوچ کر ذرا سا مسکرائی تھیں۔ اچھا اب جا، جیسے میں نے کہا ہے ویسے تیار ہو، مزید فضول بک بک نہ سنو۔ آج کے دن زبان کو ذرا لگام دے کر رکھنا، سب کے سامنے تمیز سے رہنا۔ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہوں گی کہ مدیحہ اور اس کے بیٹوں کے سامنے تمیز سے رہنا، اور بیٹا تو آیا ہی نہیں تھا۔ ہوز کیئر؟ میں سر جھٹک کر اماں کے حکم کے مطابق تیار ہونے چل دی تھی۔ یار صبرینہ جان تو چھوڑو میری، تم تو ایسے مجھ سے چمٹی ہوئی ہو جیسے منگنی یا شادی کی دلہن تیار کر رہی ہو۔ صبرینہ نے جب ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد میرے لمبے بالوں کی چوٹی بنا کر مانگ میں بندیا ٹکائی تو میں کہے بغیر نہ رہ سکی۔ خود تو وہ صرف عید کا جوڑا پہنے سادہ سی تیار تھی، پر اس کی مسکراہٹ مجھے کسی جیمز بانڈ جیسی لگ رہی تھی۔ جب وہ چوڑیاں بھی میرے ہاتھوں میں پہنا چکی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹا۔ ابا اور چچا شاید نماز پڑھ کر آ چکے تھے، اب ہم دونوں کو ان سے عید کی مبارکباد دینے کا معاوضہ یعنی عیدی وصولنا تھی۔ میں سینڈل پہنے کھٹ کھٹ زینہ اترتی نیچے پہنچی تھی، مگر یہ کیا؟ ابا کے کمرے میں گھستے ہی سامنا ایک نئی شکل سے ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ کاندھے سے پھسلتا دوپٹہ سنبھالتے میں نے صبرینہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے کیا پتا، عمران ہاشمی کی طرح تو نہیں لگتا۔ صبرینہ کی سرگوشی مجھ سے زیادہ اونچی تھی۔ دفعہ دور، گولی مارو اس کو، یہ تو اس سے زیادہ ہینڈسم ہے، پر یہ ہے کون؟ مجھے فکر ہوئی تھی کہ کمرہ تو ابا کا ہی تھا۔ آئی ڈونٹ نو، شاہ زیب یا جہاں زیب، تم خود ہی پوچھ لو، میں چلتی ہوں۔ صبرینہ کمینی چپکے سے کھسک گئی، بھید نہ کھولا کہ وہ رات میں اس سے مل چکی ہے۔ آئی ایم شاہ زیب مصطفیٰ۔ وہ ذرا سا آگے کو ہو کر پشت پر ہاتھ باندھے سر کو ہلکا سا خم کر کے اپنا تعارف کرانے لگا۔ غالباً ہم دونوں کی سرگوشی سن لی تھی، جب ہی لب مسکرا رہے تھے۔ ایکچولی دونوں انکلز لوگوں سے عید ملنے میں اتنے بیزی تھے کہ میں خود ہی یہاں چلا آیا۔ اصل میں کرتا شلوار میں کافی ان ایزی فیل کرتا ہوں، سو آتے ہی چینج کر لیا۔ کوئی یہاں مائنڈ تو نہیں کرے گا؟ اس نے اپنے جینز اور ریڈ اینڈ بلیک ٹی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مانا کہ خوبرو ہوں مگر تم بھی کم نہیں۔ مجھے یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھر گویا ہوا تو میں گڑبڑائی، ساتھ ہی اماں کا خشمگی چہرہ تصور میں آنے لگا۔ میں چلتی ہوں، میں تیزی سے پلٹی کے بھاگ لوں، مگر مجھ سے زیادہ پھرتی دکھائی تھی شاہ زیب نے۔ اگلے ہی پل میرا بازو اس کے شکنجے میں تھا، مگر جلد ہی آنکھوں کے تنبیہی اشارے پر اس نے فوراً میرا بازو چھوڑ دیا۔ عید مبارک نہیں کہو گی؟ بڑی شرافت سے پوچھا۔ میں ہر ایرے گہرے کو مبارک نہیں کہتی۔ اچھا جی، 8 سال پرانا منگیتر ایرا گہرا ہو گیا؟ وہ خفا ہونے لگا۔ پورے 4 سال آموں کے ہر سیزن میں تم سے کچے پکے آموں سے مار کھائی ہے، صرف اسی لیے کہ تم میری منگیتر تھیں اور مجھے اچھی لگتی تھی۔ چڑھ کر ہی صحیح اس نے اعتراف تو کیا تھا، مگر میں صدا کی الٹی کھوپڑی۔ 8 سال مجھے اپنی منگیتر سمجھا تو مجھے کیوں لا علم رکھا؟ کیونکہ تمہاری اماں کو لگتا تھا کہ تمہاری اخلاقی تربیت پر برا اثر پڑے گا، لہٰذا شادی سے چند ماہ پہلے بتایا جائے۔
میرے تیکھے پن کا اس سے بھی زیادہ تیکھا جواب ملا تھا۔ اف میری اماں، منگنی کا اتنا اچھا 8 سالہ پیریڈ مس کروا دیا۔ دل ہی دل میں مجھے بے حد دکھ ہوا۔ چھوڑو پرانی باتوں کو، آج کی بات کرتے ہیں، آج کے دن کو جیتے ہیں جب تم میرے پاس ہو، اتنے پاس کے ہاتھ لگا کر تمہیں چھو سکتا ہوں۔ سالوں اسی عید کے خواب دیکھا کرتا تھا، مگر آج تم خواب نہیں حقیقت کی طرح میرے سامنے ہو۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی، شرارت تھی، مستی تھی، اور محبت کی نرم نرم روشنی لو سی دینے لگی تھی۔ پلیز اب تو مجھ سے ایک بار عید مبارک کہہ دو۔ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا خوبصورت تحفہ لایا ہوں۔ اس نے ٹیبل سے ایک فریم میں لگی تصویر اٹھا کر میرے سامنے کی تھی، جس میں آم کے درخت کی گھنیری شاخوں میں بندر کی طرح اکڑوں بیٹھی ہاتھ بڑھا کر آم توڑ رہی تھی، اور وہ آم یقیناً شاہ زیب کو کھینچ مارنے کے لیے ہی توڑ رہی تھی، کیونکہ میرے چہرے کے تاثرات بڑے کڑوے سے تھے۔ تصویر دیکھ کر میں بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی، ساتھ میں شاہ زیب بھی مجھے پیار بھری نگاہوں سے تکتے مسکرا رہا تھا۔ تمام عمر کی وابستگی کی خواہش تھی، یہ کب کہا تھا میرا شہر چھوڑ جائے وہ، میرے بھی من کے دریچوں میں عید ہو جائے، میرے افق پہ اگر چاند بن کے چھائے وہ۔ اماں کے ڈر سے ابا کے کمرے سے نکل کر میں کڑی دھوپ میں آم کے پیڑ تلے جھولے پر آ بیٹھی اور دھیرے دھیرے ایک سرور میں جھولتے ہوئے شاہ زیب کو میسج بھیجا، عید مبارک۔ شاہ زیب میرے لب گنگنانے لگے۔ یہ عید میرے لیے دلی مسرت کا پیغام لائی تھی۔ ختم شد جی، تو ایک چلبلی سی، نٹ کھٹ سی، شرارتی سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ جلد کسی نئی اچھی سی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔